امام کے خاندان والے پیارے ہیں. یہ لکھا ہے بخاری میں سیدنا علی اور سیدنا صدیق کا مکالمہ. سیدنا علی فرماتے ہیں پیغمبر کے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، ہم اس تقسیم پر راضی ہیں، رشتہ داروں کا خیال رکھنا. فرمایا ہے علی پریشان نہ، مجھے اپنے قریبی رشتہ دار اتنے پسند محبوب نہیں ہے جتنے محمد کی آل محبوب ہے. تمہارے حقوق کا، تمہاری شان کا، تمہارے مقام کا، تمہارے معاملات کا، اخراجات کا خیال رکھا جائے گا. اور پھر وہ خیال رکھتے رہے، اہل بیت کے اخراجات چلاتے رہے. سیدنا عمر کا زمانہ خلافت آیا، اہل بیت کے اخراجات چلتے رہے، انہی سے معاملات چلاتے رہے. سیدنا عثمان کا دور خلافت آیا، بخاری میں لکھا ہوا ہے یہی معاملات چلتے رہے. آگے پڑھیے پھر کون آئے چوتھے نمبر پر؟ سیدنا علی. سیدنا علی کو چاہیے تھا نا اپنی خلافت کے آنے کے بعد باغ فتح آپ کے قبضہ میں آ گیا، باغ فتح خیبر کی زمین آپ کے زیر تسلط آ گئی، آپ خلیفۃ المسلمین بن گئے. آپ کو چاہیے تھا اگر آپ کا حق اور آپ کی اولاد کا حق تھا اپنی اولاد کو وہ ذمہ داری سونپ دیتے، اپنی اولاد کو منتقل کر دیتے، اپنی اولاد کے نام انتقال کر دیتے. میرے علی نے بھی ایسا نہیں کیا، وہی اخراجات ایسے چلاتے رہے جیسے صدیق عمر عثمان نے فیصلہ کیا ہے. جس بخاری میں یہ لکھا ہے اس بخاری میں یہ بھی لکھا ہے. حضرت اینک اندھی تقلید کی اتار کے بخاری پڑھو. تم نے بخار میں پڑھی ہے، حضرت شفا اتار کے اور بیماری سے، نفرت سے، قدورت سے، بغض سے، عناد سے، صحابہ کی دشمنی سے ہٹ کے بخاری پڑھو. بخاری میں لکھا ہے علی کا بھی فیصلہ وہی تھا جو صدیق عمر عثمان کا تھا. بخاری میں لکھا ہوا ہے سیدنا علی کی شہادت کے بعد، شیر خدا محبوب خدا کی شہادت کے بعد یہی باغ فتح سیدنا حسن ابن علی کے نگرانی میں رہا. وہی تقسیم ہوتی رہی جو صدیق عمر عثمان کیا کرتے تھے. امام حسن کے بعد یہی نگرانی سیدنا حسین ابن علی کی شہید کربلا کی رہی. ویسے تقسیم کرتے رہے جیسے صدیق عمر عثمان و علی کرتے رہے. سیدنا حسین کی شہادت کربلا کے بعد امام زین العابدین اس کے نگران ٹھہرے. یہی تقسیم ہوتا رہا جیسے صدیق عمر عثمان علی نے کیا. جس بخاری میں یہ لکھا ہے اسی بخاری میں یہ لکھا ہے. تم نے بخاری آدھی پڑھی ہے، ہم نے بخاری ساری پڑھی ہے. الحمدللہ بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے لہذا سیدنا صدیق کے بارے میں کوئی الفاظ نہ کہے جائیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا. ہم اپنے والدین کو گالیاں برداشت کر سکتے، صدیق کی حقارت کی نظر والے الفاظ، صدیق کی تحقیر والے الفاظ ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے ماں باپ، عزت، غیرت، جان، مال، دولت جو کچھ ہمارے پاس ہے صدیق کے جوتے کی حرمت پہ قربان ہے. وہ ہمارا ایمان ہے. اور جس طرح ہمارا صدیق ایمان ہے، لکھ لو شیر خدا بھی ہمارا ایمان ہے. ان کے بغیر بھی ہمارا ایمان نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور میں کہا کرتا ہوں تمہاری جیت یہی ہے نا کہ تم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایات جو باغ فتح کے حوالے سے سیدہ فاطمہ الزہرا کی وہ روایات بیان کر لیتے ہو، اس لیے کہ تمہارے ایمان میں، تمہاری زبان میں صدیق کی عزت عظمت کا کوئی پاس نہیں ہے. اور ہماری مجبوری یہ ہے، ہماری ہار یہ ہے، اور اس کو ہم ہار نہیں مانتے، ہم جیت کہتے ہیں. یہ ہار ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی. وہ ساری روایات ہم اس لیے بیان نہیں کرتے کہ کسی کی شان و مقام، عزت پر کوئی حرف نہ آئے، کیونکہ ہمارا صدیق بھی ہمارا ایمان ہے، سیدنا علی بھی ہمارا ایمان ہے. اس لیے ہم نے وہ بیان رکھی. اور تم نے کہا شاید ان کے پاس دلائل نہیں ہے. جب دلائل کی دنیا میں بات آئے گی، جب مناظر مجادلے کی بات آئے گی، جب عدالتوں میں بات چل نکلے گی، پھر دیکھ لینا کہ عدالتوں میں کون جیتا ہے اور کون آتا ہے اور کون دلائل دیتا ہے. وہ باتیں کھل جائے گی. ہم نے تو آج تک اپنی زبانوں کو روک کے رکھا تھا کہ ہم اہل سنہ ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم صحابہ سے پیار کرنے والے، آل رسول سے پیار کرنے والے ہیں. ہم ناسبی بھی نہیں ہیں کہ اہل بیت سے بغض کریں، ہم رافضی بھی نہیں ہیں کہ صحابہ سے بغض کریں. ہم اہل سنت
سنہ والجماعت ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، صحابہ اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں، ہم مشاجرات صحابہ کے آپس کے اختلافات جھگڑے جو ہوئے ہم ان پر رحمت مغفرت کی دعا کرنے والے ہیں، ہم ایک شخصیت کے ساتھ مل کے دوسرے کی تحقیر کرنے والے نہیں ہیں۔ ایسے ہی جیسے ماں اور باپ کا گھر میں جھگڑا ہو جائے نا، چھوٹا سا 2-3 سال کا بچہ بھی 4 سال کا بچہ بھی باہر جا کے نہیں بتاتا، اس کو پتا ہے کہ ماں باپ کے جھگڑے کو باہر نہیں بتاتے۔ ہم روحانی اولاد ہیں، صحابہ ہمارے روحانی باپ ہیں۔ آپس میں کوئی اختلاف صحابہ اہل بیت کا ہوا تو ہم اس میں فریق نہیں بنتے، ہم کہتے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ سارے صحابہ بخشے ہوئے، سارے اہل بیت محمد مصطفیٰ کے بخشے ہوئے لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، یا اللہ ہم ان کی مغفرت فرما دے، ہمارے دلوں کو ان کے بارے میں پاک صاف کر دے، ہماری زبانوں سے صحابہ علیہ رسول کی توصیف ہو سکتی ہے، آپ کی شان کے خلاف جملہ نکل سکتا نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان نہیں رہے گا، اسلام نہیں رہے گا۔ ہم ایمان کے لیے چپ تھے، انہوں نے کہا شاید دلائل نہیں ہے، شاید انہوں کی کتابیں دیکھی نہیں ہے، کھنگالی نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں اتنے 100 سال بعد صدیق تو موضوع باس بنا، تمہاری شان بیان ہونے لگی، پورا ملک ایک جملے سے ہل گیا، پورے ملک نے صدیق کی شان کو بیان کرنا شروع کر دیا، ہر سنی مسلمان کی زبان سے صدیق کی شان بیان شروع ہوئی۔ میں تو سمجھتا ہوں صدیق یہ بھی تیری کرامت ہے، اتنے 100 سال بعد ہر مسلمان تیری شان بیان کر رہا ہے، عظمت بیان کر رہا ہے، اور جب تک ایک سنی مسلمان دنیا میں موجود ہے انشاءاللہ صدیق کی عظمت کے فریرے بلند ہوتے رہے گا۔ یوصیکم اللہ، تھاکتے نہیں گئے، گھڑی میں روتے کھڑی